ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ موقع جو آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پر مارنا چاہیے۔ سیم یہی صورتحال سوات میں ہوئی۔ سوات میں 17 افراد ڈوب گئے، کمشنر صاحب جاگ گئے، ڈپٹی کمشنر صاحب جاگ گئے، ضلعی انتظامیہ جاگ گئی۔ کیوں؟ کہ پورے پاکستان سے ایک پریشر آیا، ایک دباؤ آیا کہ آپ انسان کے بچے ہیں۔ وقت پر آپ لوگ سوئے ہوئے تھے جب آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 10-12 سالوں سے پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، مکانات گر رہے ہیں، ہوٹل تباہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں تھا کیسے وہاں پر دوبارہ سے لوگوں نے ہوٹل بنا دیے۔ آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ 49 ہوٹل ہیں جو دریا کے کنارے یا دریا کی زمین پر دریا کے راستے میں بنائے گئے ہیں۔ تو ابھی آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں اگلے سال انتظامیہ کے لوگوں نے ان لوگوں سے پیسے پکڑ کر دوبارہ ہوٹل بنوا دینے ہیں، اور آپ لکھ کے رکھیے گے اس بات کو، اور پھر اگلے سال ایک حادثہ ہوگا، پھر ہم روٹین میں دوبارہ سے پریشر بلڈ کریں گے، سوشل میڈیا پر چیخیں گے، مین سٹریم میڈیا پر 17 جانیں دینی پڑتی ہیں۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ دریائے نیل میں ہر سال ایک بچے کی قربانی دینی پڑتی تھی، اس کے بعد نیل رواں ہوتا تھا، اور یہ بحث انتظامیہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب 17 بچوں کی، خواتین کی، لوگوں کی لاشیں قربان ہوتی ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، تب یہ لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپریشن ابھی جاری ہے اس کے اندر 3 لوگوں نے بڑی مزاحمت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں پیسے پکڑائے ہوئے ہیں، آپ کیسے ہمارے ہوٹلوں کو گرا سکتے ہیں؟ تو پوچھنا چاہیے نا، ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے آپ لوگ، جن لوگوں نے ان لوگوں کو پرمیشن دی تھی اور جن لوگوں نے پیسے پکڑے تھے؟ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، ہمارا سسٹم بہت بڑا کرپٹ سسٹم ہے۔